حي على خير العمل حي على خير العمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ایک بڑا پیارا لطیفہ سناتا ہوں میں آپ کو، انشاءاللہ آپ کے چہرے پہ ضرور مسکان آئے گی. ایک آدمی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر تو اچھا بات چیت کرتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ اپنا منہ ٹیڑھا میڑھا کرتا رہتا ہے، یعنی کہ منہ بناتا رہتا ہے، کبھی ادھر کیا کبھی ادھر، ٹیڑھا میڑھا ایک عجیب منہ بناتا رہتا ہے. تو دوست پوچھتے ہیں اس کے، کیا بھائی کیا ہو گیا تجھے، اتنا عجیب کیوں منہ کیوں بنا رہا ہے؟ بول کے، یار مجھے چھینک آ رہی ہے، میں چھینک کو روک رہا ہوں، بولتا آدمی. تو ایک دوست بولتا ہے، یار ایسے کیوں کر رہا ہے، چھینک دو، چھینکنے میں کوئی بری بات نہیں، چھینک لو. پھر اور اگر ایسے روکتے رہو گے بہت پریشانی ہوگی آپ کی، ویسے دکھنے میں بڑے بھیانک دکھ رہے ہو آپ اس طرح کرتے ہوئے. تو وہ آدمی کہتا ہے، نہیں، جب میری بیوی کہتی تھی کہ آپ کو جب بھی چھینک آئے تو سمجھ لینا کہ میں آپ کو بلا رہی ہوں. تو دوست بتا ہے، اس میں کوئی معاف کرنا کھانسی ہو رہی ہے یار، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ کی بیوی آ کر بلا رہی ہے تو چلے جاؤ آپ کی بیوی کے پاس، لیکن جانے کے اب پہلے چھینک لو یار، ورنہ آپ کی چہرے کی حالت دیکھو کتنے بھیانک دکھ رہے ہو آپ. وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میری بیوی تو دنیا میں ہے نہیں، مر چکی ہے، اور میں اتنا جلدی جانا نہیں چاہتا یار، ابھی تھوڑے دن رہنا چاہتا ہوں. اگر وہ چھینک، اس کا ماننا یہ ہے کہ وہ چھینک لیا تو ٹپک جائے گا، اس لیے کہیں ملکہ موت آ کے میرا ٹکٹ نہ کاٹ دے، اس لیے وہ چھینکتا نہیں رہتا. تھوڑی صحت کے لیے دعا کریں، میری کھانسی زیادہ ہے، ہو سکتا ہے ویڈیو میں آپ کو کوئی ڈسٹربنس ہو، معافی چاہتا ہوں میں آپ سے. آج میں سمجھ لیجیے ایک تجربہ، ایکسپیریمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ وظیفہ، ایسا دو چیزیں لے کر آیا ہوں آپ کے پاس میں، جن کو کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ کہتے رہتے نا کہ یار میرے ایک بیٹا ہوا، ایک بیٹی ہوئی، دو ہوئی، تین ہوئی، کبھی کبھی چار بھی ہو جاتے، بیٹا نہیں ہو رہا، کیا کروں، بیٹا نہیں ہو رہا. دیکھو، سب سے پہلی بات، کسی کو بیٹا دینا یا بیٹی دینا وہ صرف اور صرف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. وہ اللہ، قرآن کی آیت بھی ہے، جسے چاہوں میں بیٹیاں عطا کروں، جسے چاہوں میں بیٹے دوں، وہ اللہ کی مرضی ہے، آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، لیکن ایک اب جو میں عمل کہہ لیں یا تجربہ کہہ لیں، ایکسپیریمنٹ کہہ لیں، یہ جو بتانے والا ہوں یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے. اسے ایسا مت سمجھیں کہ جب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ بیٹے والوں کو، ہو سکتا ہے میں بیٹیاں دوں، ہو سکتا ہے میں بیٹے دوں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں خود. اس کا مطلب یہ مت سمجھیں آپ کہ آپ، اللہ تو ایسا کہہ رہے ہیں، اللہ کی مرضی ہے بیٹیاں دینا یا بیٹے دینا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بیٹا ہوگا. دیکھو ایسا نہیں ہے، یہ ایک تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، ایکسپیریمنٹ ہے. یہ کیا تھا، کامیاب رہا تھا، یعنی کہ سکسیزفل ہوا تھا ایکسپیریمنٹ. یہ میں نے کہیں پڑھا تھا یہ، اس لیے آپ کو کل یا پرسوں کیا ہوا کہ میرے دوست تھے، ڈاکٹر تھے وہ میرے دوست، ڈاکٹر صدام، ان سے بات چیت ہو رہی تھی میری، تو انہوں نے یہ ایکسپیرینس جو ہے انہوں نے شیئر کیا مجھ سے. شیئر کیا تو میں نے بس سنتے ہی بہت خوش ہو گیا میں، یار اتنا اچھا تجربہ ہے تو اللہ نے کامیاب کیا ہے، تو کیوں نہ میں اس پہ ایک ویڈیو بنا دوں، تاکہ ہمارے جو اکثر جو ہے بھائی بہن چاہتے ہیں کہ مجھے بیٹا ہو، بیٹیاں تو ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ مجھے بیٹا ہو، تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. وہ تجربہ ایسا تھا، اب وہ ایکچولی میں تجربہ بتاتا ہوں آپ کو. پہلے کیا تجربہ تھا کہ کچھ ڈاکٹروں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جن عورتوں کا پوٹاشیم لیول جو ہوتا ہے، پوٹاش لیول ہائی ہوتا ہے، سمجھے کہ آج کوئی عورت کا پوٹاشیم لیول جو ہوتا ہے، پوٹاشیم لیول ہائی ہے، تو رات میں اگر خاوند کے ساتھ اس کی میل ہو جاتا ہے، اس کا میلاب ہو جاتا ہے، تو اس رات جو عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو ان میں سے اکثر بیٹا ہی ہوتا ہے. اکثر نہیں، کہ مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 1200 یا 1500 عورتوں پہ تجربہ کیا گیا، یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا، جن کا پوٹاش لیول ہائی تھا. جس رات ان کا ہائی تھا، اس رات انہوں نے اپنے خاوند سے جو ہے ملاپ کیا، تو جو ملاپ کرنے کے بعد جو پریگننٹ ہوئی اس رات، جو بھی لڑکیاں 1200 میں سے، یہ 1200 یا 1500
ان میں سے سارے کے ساروں کو بیٹا ہی ہوا. یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا. ہو سکتا ہے لیکن کامیاب ہوا نا یہ تجربہ. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ہی ہوا, اس کے بعد اور کسی کو نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد ہمارے ایک شیخ حضرت ہیں جو میرے استاد بھی ہیں, پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب. یہ تجربہ جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کیا کیا, اپنے جو پہچان کے تھے یا جو بھی لڑکیاں چاہتی تھی کہ بیٹا ہو, ان کو بتایا. انہوں نے تقریباً 1,500 لوگوں کو انہوں نے بتایا, 1,500 سے 3,000 لوگوں کو انہوں نے بتایا. ان سب کو بیٹا ہی ہوا. تو تجربہ تھا یہ کہیں ایسا نہیں کہ وہ اللہ کی نعمت ہی سمجھو, کیونکہ ویسے بیٹا ذرا زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو پٹاشی لیول کے شاید کچھ رول ہوتا ہوگا اس میں. یہ ایکسپیریمنٹ ہے, ایسا کرنے پر ہوگا ہی. ایسا آپ یقین سے اللہ سے کریں, اللہ سے امید ہے انشاءاللہ ضرور ہوگا, کیونکہ تجربہ تھا یہ تو کامیاب ہو گیا. اور ہمارے حضرت نے جن کو بتایا تھا وہ بھی ان کو بھی بیٹا ہو گیا. یہ اچھی بات ہے, مجھے تو بہت خوشی ہوئی سن کر. چلیے ایسا ہے کہ پھر میں نے ڈاکٹر نے بتایا کہ اب کیسے پتہ کریں کہ جن کا پوٹاشی لیول ہائی ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے کیلا کھانا چاہیے. کیلے میں پوٹاشی بہت زیادہ ہوتا ہے. دن میں 3 کیلے کھائیں گے تو بہت بہتر ہے, صبح, دوپہر, شام میں. اور حضرت نے ساتھ میں ایک عمل بھی, یعنی کہ ایک عمل بھی بتایا ہے انہوں نے, یا ولیو. کیا کرنا ہے, جب بھی آپ کیلا کھا رہے ہوں اس کیلے پر یا ولیو یہ 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں. دم کرنے کے بعد پھر اس کیلے کو کھائیں. اس کا اثر اور زیادہ ہوگا انشاءاللہ, اور ہائی اثر ہوگا اس کا. دن میں 3 مرتبہ کیلا کھائیں, پھر اسی رات اپنے خاوند سے یعنی اپنے شوہر سے ملاف کریں یا مل جائیں, میاں بیوی کا رشتہ بن جائے, ویسے رشتہ ہوتا ہے, سیکشول لائف بن جائے, سیکشول ریلیشن ہو جائے. تو اس وقت جو اگر آپ پریگننٹ ہو گئی کوئی لڑکی اس رات, تو انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ اسے بیٹا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں اگر اس کے بعد بھی اسے بیٹا نہیں ہوتا تو وہ اللہ کی مرضی ہے, کیونکہ جو میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ ایک ایکسپیرینس ہے, تجربہ, ایکسپیریمنٹ ہے, تجربہ ہے. ایسا نہیں کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. ہاں لیکن یہ تجربہ جو کیا گیا ہے بہت کامیاب تجربہ ہے. جیسے کہ 1200 یا 1500 عورتوں پہ کیا, وہ بھی کامیاب رہا. پھر ہمارے حضرت نے جو ہے 1,500 لڑکیوں کو کچھ بتایا, الحمدللہ ان سب کو بیٹا ہوا, یہ بھی کامیاب ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے حضرت کی دعاؤں کا بھی اثر ہوگا, کیونکہ ہر تجربہ اتنا آسانی سے کامیاب نہیں ہوتا, کیونکہ ذوالفقار صاحب تو اللہ والے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی دعاؤں کا اثر بھی ہو سکتا ہے. آپ بھی انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں, پھر اس کا فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کے گھر میں بیٹا نہیں ہے تو بہت سمپل کام کریں, دن میں 3 کیلے کھائیں. جو عورت, مرد نہیں, عورت کی بات کر رہا ہوں, جو لڑکی چاہتی ہے کہ بیٹا ہو, صبح, دوپہر, شام میں 3 کیلے کھائے. ہر کیلے پر یا ولیو 11 مرتبہ پڑھ کے پھونکے پھر کھائے. ٹھیک ہے, اس کا اثر زیادہ بڑھ جائے گا. پھر اسی رات اپنے خاوند کے ساتھ میں ہم بستر ہو جائے انشاءاللہ. اگر اس رات وہ پریگننٹ ہو گئی, یعنی ملاپ کے بعد پریگننٹ ہو گئی, تو انشاءاللہ اللہ چاہے تو اسے بیٹا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو ایسا کریں, اللہ سے امید پوری ہے کہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے ملتے ہیں پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.